معاشی کفالت کا ذمہ دار اور خاندان کا سربراہ صرف مرد ہے۔ اسلام نے عورت کو کمانے، ملازمت کرنے یا تجارت و کاروبار کرنے سے مستثنیٰ رکھا ہے، اور نان و نفقے کی ساری ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے۔ چنانچہ عورت جب تک غیر شادی شدہ ہے، ماں باپ یا بھائی یا بصورت دیگر چچا وغیرہ اس کے کفیل ہوئیں گے، اور شادی کے بعد اس کا خاوند یا بیٹا اس کا کفیل ہوگا۔ اسی اعتبار سے مرد کو عورتوں کا قوام یعنی سربراہ، حاکم اور نگران کہا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب یعنی حاکم ہیں، سربراہ ہیں، نگران ہیں، کیونکہ ایک گھر میں اب اگر دو قوام ہوں، دو حاکم ہوں، دو سربراہ ہوں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ جس طرح ایک مملکت میں اگر دو بادشاہ ہوں تو نظام نہیں چل سکتا، اس طریقے سے گھر کا نظام بھی تبھی صحیح معنوں میں چل سکتا ہے کہ کسی ایک کو سربراہ، حاکم، قوام مانا جائے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا ہے کہ وہ عورتوں کا قوام ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور جو ذہنی اور دماغی صلاحیتیں عطا کی ہیں، عورت مردوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے کمزور ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، عورت و مرد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے دماغی اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے دونوں کے۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں زیادہ قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ کمانا اور ملازمت کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ مرد اس کے ذریعے سے کما کر وہ اپنے گھر کا خرچ چلائیں، گھر کے اخراجات پورے کریں، اور عورت کی تمام ضروریات پوری کریں۔ ان دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مرد کو گھر کا، عورت کا قوام اور حاکم بنایا ہے۔ مرد کی جس فضیلت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ خاندان کا کفیل وہ ہے اور تجارت و کاروبار اسی کی ذمہ داری ہے، اس کو اسی قسم کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، اور وہی یہ بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے۔ اس لیے اس کی ذمہ داری کی نسبت سے اس کا حق بھی زیادہ ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ سربراہ خاندان ہو۔ اور مرد کی اس فضیلت و فوقیت کو دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مرد کو عورتوں پر ایک درجہ، ایک قسم کی خاص فضیلت حاصل ہے۔